سر دیکھیں مجھے بات کرنے دیں. یہ ڈمپر کے ایشو پہ ہمیں بات کرنی بہت ضروری ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے, بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس شہر میں ڈمپر جو ہے وہ بے لگام ہو کے موت بانٹتا پھر رہا ہے. اس شہر کے لوگ مر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں. اس شہر کے لوگ جو ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں. ہم اس وقت کسی سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں, نہ مذہبی بات کر رہے ہیں, نہ کسی مسلک کی بات کر رہے ہیں. کچھ عرصے قبل جو ایک پختون بہن جو حاملہ تھی, جن کو ڈمپر نے ہٹ کیا, جن کا بچہ روڈ پہ ڈیلیور ہوا, وہ پختون تھی. ہم ان کی حق کی بھی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے مائنورٹی کے جو لوگ ہیں اور اس ایوان میں بیٹھا ہوا کوئی ممبر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں تھی. سر اس سے بڑی وائلیشن ہیومن رائٹس کی کیا ہوگی کہ ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے, اس کو بے لگام ڈمپر کو چل دیتے ہیں, اس کو اس شہر میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے. سر اس کے بعد ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ انہی لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کی جاتی ہے, اور کل اس حکومت کے سینئر وزیر ان ڈمپرز جو جلے ہیں ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں سر نہیں جلانے چاہیے ڈمپرز, قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, لیکن آپ مالی نقصان پہ کمپنسیشن دے رہے ہیں, جانی نقصان پہ کوئی کمپنسیشن نہیں دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو, آپ کے تو ترجمان اگر ہم بات کریں تو سر جتنے بیٹ رپورٹر نہیں ہیں اس شہر میں اتنے آپ کی حکومت کے ترجمان ہیں. کوئی ایک ترجمان بھی جا کے کسی ایک شخص جو شہید ہوا ہے, جو ان بے لگام ڈمپروں کے آگے آ کے شہید ہوا ہے, اس کے گھر جا کے کسی نے تعزیت نہیں کی, دو بول میٹھے نہیں بولے. ایک شخص جو مافیا ہے اس سے جا کے حکومت نیگوشیٹ کرتی ہے اور مالی نقصان کو کمپنسیٹ کرتی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل مالی نقصان کو کمپنسیٹ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو جانی نقصان ہوا ہے اس شہر کے بچے کیا انسان نہیں ہے؟ کیا ان پہ ہیومن رائٹس کی چیزیں لاگو نہیں ہوتی ہیں؟ وہ اپنے حقوق کے لیے کس کے پاس جائیں؟ سر ہمارے ووٹر ہیں, ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. حمایت کرتے ہیں آپ کی اس ریزولوشن کی, حمایت کرتے ہیں آپ کی ہوئی ساری باتوں کی, لیکن اس بات کا جواب دیں, اس بات پہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے. سر ایک سیکنڈ اور لوں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈمپرز کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان پہ ATC کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اور جو قطر وہ گھر سے یہ سوچ کے نہیں نکلے تھے کہ ڈمپر جلائیں گے, جو ایک ریئیکشن میں انہوں نے جلایا ہے, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ڈمپر نہیں جلنے چاہیے, قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. آپ قاتلوں کے لیے, سر ایک منٹ اور لوں گا, آپ قاتلوں کے لیے تو اصول اور رکھ رہے ہیں, اور جو بیچارے قتل ہو رہے ہیں ان کے لیے اصول اور ہے آپ کا. ایک اور بات سر, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ڈمپرز کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بتائیں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا, کتنے ڈمپرز بند کیے. سر ایک آخری پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ, ایک شخص وہاں پہ کھڑے ہو کے, سر یہ اس ایوان کے لیے بہت ضروری ہے, ہم نہیں چاہتے اس شہر میں, ہم نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اس شہر میں امن قائم کیا ہے, ہم نہیں چاہتے اس میں لسانی فساد ہو, اس میں جو ہے وہ اردو بولنے والے پختون بھائیوں کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایشو ہو. سر ایک شخص وہاں پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں مہاجروں کو جلا دوں گا. سر آپ آج ایسی بات نہ کریں, آج ایسی بات نہ کریں. آپ بیٹھ جائیں. ایک آخری بات سر, سر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت اس کو گرفتار کرے, اس پہ FIR کاٹے. ہمارے بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. آپ طاہر صاحب, بات ہو گئی, آپ کی پوائنٹ آ گیا, آپ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. ابھی آپ بیٹھ جائیں. طاہر صاحب آج ایسی اسپیچ نہ کریں, بیٹھ جائیں. شرجیل انعام میمن صاحب, آپ پلیز.